الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. صدق اللہ المولانا العظیم. اور تمہارے لیے تمہارے چوپایوں میں بھی عبرت ہے. ہم تمہیں پلاتے ہیں ان کے پیٹوں سے گوبر اور خون کے درمیان صاف ستھرا اور پینے میں خوشگوار مشروب یعنی دودھ. یعنی ایک لائن گوبر کی جا رہی ہے، دوسری خون کی جا رہی ہے، درمیان میں اللہ تعالیٰ دودھ نکال رہا ہے. نہ خون کی آمیزش ہو رہی ہے اس میں اور نہ ہی گوبر کی ہو رہی ہے. 4 قسم کے مشروبات ہیں جو اس دنیا میں انسان استعمال کرتا ہے. ایک پانی، دوسرا دودھ، تیسرا شہد اور چوتھا شراب. اس میں سے شراب کو اللہ نے حرام کیا، باقی 3 جو ہیں وہ ہمارے لیے حلال ہیں. ومن ثمرات النخیل، اور پھل کھجور کے، والاعناب اور انگور، تتخذون منہ سکرا، اس سے تم نشہ بھی بناتے ہو یعنی شراب، ورزقا حسنا اور پاکیزہ رزق بھی. تو وہ شراب اس کو چھوڑ دو اور پاکیزہ رزق اس سے حاصل کرو. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون، تو اس میں آیت ہے، نشانی ہے عقل رکھنے والوں کے لیے. وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور تیرے رب نے وحی کی، حکم دیا شہد کی مکھی کو، أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، کہ پہاڑوں میں اپنا گھر بناؤ، وَمِنَ الشَّجَرِ اور درختوں پر، وَمِمَّا يَعْرِشُونَ اور بیلوں پر. ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، پھر ہر میوے سے کھاؤ، فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكَ ذُلُلًا، اور جو تیرے رب نے راستے تیرے لیے ہموار کیے ہیں ان پر چلو. یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه، اور اس کے پیٹ سے پھر نکلتے ہیں شراب پینے کی چیز جس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں. فیہ شفاء للناس، اس میں شفا ہے لوگوں کے لیے. 1 پاؤنڈ شہد یعنی آدھا کلو سمجھ لیں شہد بنانے کے لیے ایک مکھی وہ کئی لاکھ پھولوں کا رس چوستی، 50,000 کلومیٹر کا سفر طے کرتی. اور اس کے بعد وہ شہد بنتا. اچھا دیکھیں، مشروبات میں سب سے قیمتی چیز وہ شہد ہے. تو وہ ایک چھوٹی سی مکھی کے ذریعے اللہ پیدا کرتا. اور لباس میں سب سے اچھا لباس ریشم ہے، وہ بھی ایک چھوٹے سے کیڑے سے اللہ نے، ایک چھوٹی سی مخلوق سے اللہ تعالیٰ نے اتنا وہ کیا. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، تو اس میں نشانی ہے فکر کرنے والوں کے لیے. واللہ خلقکم ثم یتوفاکم، تو اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے پھر وہ تمہیں موت دے گا. ومنکم من یرد الی ارذل العمر، اور تم میں سے کسی کو لوٹائے گا ادھیڑ عمری تک، یعنی بڑھاپے سے بھی آگے وہ لے کے جائے گا، بہت زیادہ بڑھاپے تک. لکی لا یعلم بعد علم شیئا، تاکہ اسے ایسی حالت میں کر دے کہ علم حاصل کرنے کے بعد اس کو کچھ بھی معلوم نہیں، یعنی اس عمر کی وہ سٹیج کے انسان فارغ ہو جائے، یادداشت. ان اللہ علیم قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا اور قدرت رکھنے والا. واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے رزق کے معاملے میں، روزی کے معاملے میں. فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِ رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ،
تو کیا کبھی کوئی ایسا دیکھا ہے جس کو رزق زیادہ ملا ہو، اس کے پاس مال و دولت ایسا زیادہ ہو، کیا کبھی ایسا کسی کو دیکھا ہے کہ وہ اپنا مال باقیوں میں بانٹ کر ان کے برابر ہو جائے؟ افبنعمت اللہ یجحدون، تو کیا تم اللہ کی نعمتوں کے منکر ہو؟ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہاری جانوں سے جوڑے پیدا کیے ہیں، وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدہ، اور تمہارے لیے تمہاری عورتوں سے بیٹے پیدا کیے اور پوتے پیدا کیے، ورزقکم من الطیبات، اور تمہیں پاکیزہ رزق دیا، افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ یکفرون، تو کیا یہ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں؟ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا، اور یہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ جو ان کے لیے نہ رزق کی کا اختیار رکھتا ہے، من السماوات والارض، آسمان اور زمین میں، شیئا کچھ تھوڑا بھی، ولا یستطیعون، اور کوئی بھی قدرت نہیں رکھتے، فلا تضربوا للہ الامثال، بس اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو، ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، بے شک اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا، اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے ایک ایسے غلام کی، لا يقدر على شيء، جو کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا، ومن رزقناه منا رزقا حسنا، اور اس کی مثال بیان کرتا ہے جسے ہم نے اپنی طرف سے روزی دی ہو، رزق حسن دیا ہو، فهو ينفق منه سرا وجهرا، جو اس میں سے خرچ کرتا ہو کھل کر اور چھپا کر اور کھل کر، هل يستوون، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک وہ شخص ہے جو غلام ہے، کسی اور کا دست نگر ہے، دوسرا وہ شخص ہے جو آزاد ہے، اسے اللہ نے رزق بھی دیا ہے، وہ اپنی مرضی سے خرچ بھی کرتا ہے، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ کے ساتھ یہ مشرکی، یہ جو شرک والے بت پرستی ہے، کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ، سب تعریف ہے اللہ کے لیے، یہ بات تمہیں سمجھ آ گئی، بل اکثرهم لا يعلمون، لیکن تم میں سے اکثر علم نہیں رکھتے، سوچتے نہیں۔ وضرب اللہ مثلا، اور اللہ مثال بیان کرتا ہے، رجلین، دو مردوں کی، احدہما ابکم، ایک گونگا ہے، لا یقدر علی شیء، اور وہ کسی چیز پر قادر نہیں ہے، کوئی کام نہیں کر سکتا، وہو کل علی مولا، اور وہ بوجھ ہے اپنے مالک پر، اینما یوجہ لا یأتی بخیر، جہاں بھی بھیجو کوئی بھلائی نہیں لے کے آئے گا، نقصان ہی کر کے آئے گا۔ حل یستوی، کیا وہ برابر ہو سکتا ہے، ہوا اس کے، ومن یأمر بالعدل، جو عدل کا حکم دے، وہ اعلیٰ صراط مستقیم، اور سیدھے راستے پہ ہو، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ کمپیریزن کیا جا رہا ہے کہ تمہارے سامنے ہے، تمہارا غلام ہے، آزاد ہے، تم اس میں فرق کرتے ہو، برابر نہیں قرار دیتے، اور جاہل میں، ان پڑھ میں اور علم والے میں فرق کرتے ہو، تو پھر کیسے ان لوگوں کو اللہ کے برابر قرار دے رہے ہو، ان شخصیات کو، ان بتوں کو، ان دیوی دیوتاؤں کو، جس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے؟ آپس میں کے معاملات میں تمہاری عقل کام کرتی ہے، اللہ کے معاملات میں تمہاری عقل کام نہیں کرتی۔ ہاں ہاں، وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ساری پوشیدہ باتیں ہیں آسمان اور زمین کی، وما امر الساعہ، اور اس گھڑی کا آنا، الا کلمح البصر، وہ تو ایک نگاہ پلک جھپکنے کی دیر ہے، او ہوا اقرب، یہ اس سے بھی قریب ہے، بس جتنی دیر میں تم پلک جھپکاؤ گے وہ آ جائے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے نکالا، لا تعلمون شیئا، تم کسی چیز کو نہیں جانتے تھے، وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور تمہارے لیے بنائے کان اور آنکھیں اور دل، لعلکم تشکرون، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء، کیا تم دیکھتے نہیں ہو پرندوں کو جو آسمان کی فضا میں مسخر ہیں، بندھے ہوئے ہیں، ما یمسکہن الا اللہ، ان کو کس نے تھاما ہوا ہے سوائے اللہ کے، ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون،
تو اس میں نشانی ہے اس قوم کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اور اللہ نے تمہارے لیے بنایا ہے تمہارے گھروں میں سکون۔ وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا، اور تمہارے لیے چوپایوں کی جو کھالیں ہیں ان میں گھر بنائے ہیں، یعنی اس سے خیمے بناتے ہو۔ تستخفونہا، تم اس میں سے ہلکے رہتے ہو، ہلکے یعنی آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کرتے رہتے ہو۔ یوم ذعنکم و یوم اقامتکم، جس دن تم سفر کے لیے نکلتے ہو یا جب تم ٹھہرتے ہو۔ ومن الصوافها، اور اس کے اون میں سے، واوبارها، اور اس کی پشم میں سے، واشعارها، اور ان کی یعنی جو بال ہیں ان میں، اثاثا ومتاعا الى حین، اس میں تمہارے لیے سامان ہے ایک وقت مقرر کے لیے، یعنی جانوروں سے تم کھاتے بھی ہو اور اسی سے اون بھی بنتا ہے، اسی کے چمڑے کو تم مختلف کاموں میں استعمال بھی کرتے ہو۔ ملٹی پرپس ہے ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے ایک سے زیادہ فائدے رکھے ہیں۔ واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، اور اللہ نے تمہارے لیے سائیدار چیزیں بنائی ہیں، اور پہاڑ اور اس میں چھپنے کی جگہ، اور اللہ نے تمہارے لیے قمیص بنائی ہے جس سے تم گرمی سے بچتے ہو، اور تمہارے لیے قمیص بنائی ہے جس سے تم لڑائی میں بچتے ہو، یعنی ذرہ۔ كذلك يتم نعمته عليكم، اس طرح وہ اپنی نعمت تم پر تمام کرتا ہے، لعلكم تسلمون، تاکہ تم حکم مانو۔ فإن تولوا، بس اگر تم یہ پھر جائیں، فإنما عليك البلاغ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کام تو پہنچانا ہے، المبین واضح طور پر۔ يعرفون نعمت اللہ ثم ينکرونها واکثرهم کافرون، یہ اللہ کی نعمت کو جانتے ہیں لیکن پھر اس کا انکار کرتے ہیں، اور ان میں سے اکثر ناشکر ہیں، کافر ہیں۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور اس دن، قیامت کے دن، ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے۔ ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، تو پھر کفار کو اجازت بھی نہیں دی جائے گی اور نہ ہی ان کی توبہ قبول کی جائے گی، ان پر گواہی آ جائے گی کہ انہوں نے دنیا میں انکار کیا۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور جب کفار وہ عذاب دیکھ لیں گے تو وہ ان سے کم بھی نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ، اور جب دیکھیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا ہے اپنے شریکوں کو، قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا، تو انہیں پن پوائنٹ کریں گے، کہیں گے اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے شریک ہیں، الذین كنا ندعو من دونک، جن کو ہم تیرے علاوہ پکارتے تھے، فالقوا الیہم القول، تو ان کو یہ بات، وہ ان کی بات کو لوٹا دیں گے، انکم لکاذبون، اور کہیں گے تم جھوٹ بولتے ہو، یعنی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شروع کر دیں گے، ایک دوسرے کو جھوٹا کہنا شروع کر دیں گے۔ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ، اور یہ اللہ کے سامنے بات کریں گے، يَوْمَئِذٍ السَّلَمْ، کہ ہم اب اسلام لاتے ہیں، وَضَلَّ عَنْهُمْ، اور بھول جائیں گے ان سے، مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، جو جھوٹ وہ بولتے تھے، الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اور روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ، ان کو عذاب کے اوپر ہم عذاب دیں گے، بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ، اس لیے کہ یہ شرارت کرتے تھے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور اس دن ہم ہر امت سے گواہ لائیں گے، عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ، جو انہی کے اندر سے ہوگا، وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہم گواہ بنائیں گے ان لوگوں پر۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً، اور ہم نے آپ کی طرف کتاب اتاری ہے جو کھول کر بیان کرنے والی ہے ہر چیز کو، اور ہدایت ہے اور رحمت ہے،
وبشرى للمسلمین، اور خوشخبری ہے اسلام لانے والوں کے لیے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تعالی حکم دیتا ہے عدل کا اور احسان کا۔ عدل کسی کو اس کے حق کے مطابق دینا، اور احسان اس کو اس کے حق سے بڑھ کر دینا۔ وإیتاء ذی القربى، اور عزیز و رشتہ داروں کا خیال رکھنا، ان کو دینا۔ وینہی عن الفحشاء والمنکر، اور وہ روکتا ہے بے حیائی سے اور بری باتوں سے، والبغی، اور سرکشی سے۔ یعظکم لعلکم تذکرون، تم کو سمجھاتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ وأوفوا بعہد اللہ اذا عاہدتم، اور وعدہ پورا کرو اللہ کا جب تم وعدہ کرتے ہو۔ ولا تنقصوا الایمان بعد توکیدها، اور اپنے ایمان کو، اپنے قسموں کو نہ توڑا کرو پکا کرنے کے بعد۔ وقد جعلتم اللہ علیکم کفیلا، جبکہ تم اللہ کو اس پر گواہ اور ضامن بناتے ہو۔ ان اللہ یعلم ما تفعلون، اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكاثا، اس بڑھیا کی طرح نہ ہو جاؤ جو سود کاٹتی ہے پھر خود ہی اسے ٹوٹے ٹوٹے کرتی ہے۔ پہلے سود کاٹ کر اس کا دھاگا بنا لیتی ہے اور پھر اسے دوبارہ خود ٹوٹے ٹوٹے کر دیتی ہے، یعنی ایک عمل کر کے خود ہی اسے ضائع کرنا۔ تو اس طرح نہ ہو جاؤ۔ تتخذون ایمانکم دخلا بینکم ان تکون امۃ ہی اربا من امہ، تم اپنی قسموں کو کسی معاملے میں دخل دینے کا بہانہ بناتے ہو تاکہ تم میں سے ایک گروہ دوسرے سے فائدہ اٹھائے۔ انما یبلوکم اللہ بہ، اللہ اس کے ذریعے تمہیں آزماتا ہے۔ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ، اور واضح کرتا ہے تمہارے لیے، یوم القیامہ، قیامت کے دن، وَمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، تم کس چیز میں اختلاف کرتے تھے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ایک امت بنا دیتا۔ وَلَكِنْ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، لیکن وہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور وہ ضرور تم سے پوچھے گا جو تم کرتے تھے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ، اور نہ ٹھہراؤ، اور یعنی اپنی قسموں کو اپنے معاملات میں دھوکے کے لیے استعمال نہ کرو۔ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا، کہ ڈگمگا جائیں تمہارے قدم مضبوط ہونے کے بعد۔ وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور یقیناً تم چکھو گے مزہ کہ تم نے روکا اللہ کے راستے سے۔ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور تمہارے لیے بڑا عذاب ہے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور نہ بیچو اللہ کے عہد کو تھوڑے مول۔ انما عند اللہ هو خیر، جو اللہ کے ہاں ہے وہ بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو۔ ما عندکم ینفد، تمہارے پاس جو ہے وہ ختم ہونا ہے۔ وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان قریب ہم ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا ان کے اچھے کاموں کا بدلہ دیں گے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، تم میں سے جو عمل کرے گا نیک، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اور وہ ایمان کی حالت میں بھی ہو، تو اسے ہم پاکیزہ زندگی دیں گے۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اس دنیا میں اسے سکون والی زندگی دیں گے، دوسرا مطلب یہ ہے کہ جنت میں بڑی پاکیزہ زندگی دیں گے، دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کو بدلہ دیں گے ان کے بہتر کاموں کا جو وہ کرتے تھے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، بس جب آپ پڑھیں قرآن کو، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو پناہ حاصل کر لیا کریں اللہ سے شیطان رجیم کی۔ قرآن جب بھی پڑھو تو ابتدا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے کرو۔ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، تو اس پر نہیں ہے، اس کا نہیں ہے سلطان یا زور ایمان والوں پر اور ان پر جو اللہ پر توکل کرتے ہیں، یعنی شیطان ان پر حاوی نہیں ہو سکتا۔ انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین هم به مشرکون،
شیطان کا زور تو ان لوگوں پہ چلتا ہے جو اسے اپنا دوست بناتے ہیں اور جو اس کو شریک مانتے ہیں۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ جب ہم ایک آیت کو دوسری آیت سے بدل دیں اور اللہ جانتا ہے کہ اس نے کیا نازل کیا ہے، تو کہتے ہیں کہ تو یعنی جھوٹ گھڑنے والا ہے، لیکن ان میں سے اکثر علم نہیں رکھتے۔ قرآن پاک مختلف مراحل میں نازل ہوا ہے، اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ نے ایک ہدایت دی ہے وقتی طور پر، پھر اگلی ہدایت کے نتیجے میں پچھلی ہدایت کو منسوخ کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ایک گریٹر پلان کا ایک حصہ ہے۔ تو جب بھی ایسی کوئی آیت بدلتی تھی، پرانی منسوخ ہو جاتی تھی، نہیں آ جاتی تھی، تو یہ پروپیگنڈا شروع کر دیتے تھے کہ یہ کیسے کلام ہے کہ ایک دن ایک بات کہتے ہیں، دوسرے دن دوسری بات کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ کو معلوم ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ قل نزلہ، تو کہہ دیجئے اس کا اتارنا روح القدس من ربک، یہ اس نے اتارا ہے اس کو پاک فرشتے کے ذریعے تیرے رب کی طرف سے، بالحق حق پر، لیثبت الذین آمنوا، تاکہ ثابت قدم کر دے ایمان والوں کو، وہدن، اور انہیں ہدایت دے، وبشریٰ للمسلمین، اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے واسطے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ، اور ہم جانتے ہیں جو یہ بات کرتے ہیں، إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ، کہ اسے ایک انسان سکھاتا ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشرکین نے یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ اس کے کوئی استاد ہے جو اسے سکھاتا ہے۔ لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی وہذا لسان عربی مبین۔ اچھا، وہ کچھ غلام تھے، ان کی طرف اشارہ کرتے تھے، تو اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تو عجمی لوگ ہیں اور یہ قرآن عربی میں ہے، تو عجمی عربی کیسے بول سکتا ہے؟ کچھ لوگ ایسے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے آپ کی خدمت کے لیے یا کسی اور مقصد کے لیے، تو یہ پروپیگنڈا کرتا تھا کہ یہ چونکہ فلاں جگہ سے آیا ہے تو یہ کوئی بھی آ جاتا تھا اس پہ یہ ہاں۔ ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے اللہ کی آیات پہ، لا یہدیہم اللہ ولہم عذاب علیم، اللہ انہیں ہدایت نہیں دے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، تو وہ لوگ جھوٹ باندھتے ہیں اللہ پر جو ایمان نہیں لاتے اللہ کی آیات پر، وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ، یہی جھوٹے ہیں۔ من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جو اللہ پر کفر کرتا ہے، انکار کرتا ہے ایمان لانے کے بعد، الا من اکرہ، سوائے اس کے کہ اس پر زبردستی کی ہو، وقلبہ مطمئن بالایمان، اور اس کا دل ایمان پر برقرار ہو، ولکن من شرح بالکفر صدرا، لیکن جس کا دل کفر پر کھل گیا، فعلیہم غضب من اللہ، تو اس پر اللہ کا غضب ہے، ولہم عذاب عظیم، اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ حضرت عمار یاسر یہ غلام تھے، اور غلام نہیں تھے بلکہ ان کا جو گھرانہ تھا سارا کا سارا یہ مکہ کا نہیں تھا، لیکن مکہ میں ہی آ گئے تھے تو بہت کمزور تھے، اور ابو جہل کی تولیت میں یہ پورا خاندان رہتا تھا، اس کی پروٹیکشن، ان کی والدہ سمیہ اور ان کے والد یاسر اور یہ خود عمار یاسر۔ تو یہ جب ایمان لے آئے تو ابو جہل نے ان کو ستانا شروع کر دیا، مارنا پیٹنا شروع کر دیا، اور اس میں ان کی والدہ کو بھی شہید کر دیا، سمیہ کو، والد کو بھی شہید کر دیا، اور ان پر اتنا تشدد کیا، اور کہتا تھا کہ محمد کو گالی دو اور ایمان سے پھر جاؤ۔ تو اس تعذیب و تشدد سے ایک دفعہ اتنا یہ گھبرا گئے اور اتنا ان پر تشدد کیا گیا کہ انہوں نے منہ سے وہ بات نکال دی جو ابو جہل نے کہی تھی، اور پھر جب وہ معاملہ ختم ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور کہا یا رسول اللہ یہ ہوا ہے، دل تو میرا، ایمان میرا مکمل ہے، لیکن اس نے اتنا مارا اور اتنا تنگ کیا کہ میرے منہ سے وہ بات نکل گئی جو اس سے کہی۔ اس پر یہ آیت نازل کہ ایمان لانے کے بعد کفر جو ہے یہ ناقابل قبول ہے،
لیکن اگر کسی کو ستایا جائے اور اس میں اس کے منہ سے کوئی بات نکل جائے لیکن اس کے دل میں ایمان پکا ہو تو اس پر کوئی حرج نہیں. تو یہ ان کو تسلی اور اطمینان دیا گیا. لیکن سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا سخت، یعنی کتنے سخت مراحل سے گزرے. ہاں ہاں، ان کے اس کے لیے نا، دل جمعی کے لیے، کہ ان کا دل مطمئن تھا. اور آئندہ بھی، یعنی یہ آئندہ کی بھی ایک وہ ہوگی نا پریسیجن. ہاں میں بن گئی کہ اگر کوئی اس حال میں کوئی کلمہ کفر کہہ دے تو اس پہ حرج نہیں، لیکن اگر کوئی کفر کے لیے اس کا سینہ ہی کھل جائے اور اس پر مطمئن ہو جائے تو پھر وہ جو ہے وہ ذالک بأنہ مستحب الحیات الدنیا علی الآخرہ. تو یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا ہے آخرت کے مقابلے میں. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا کافر قوم کو. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے مہر لگا دیا ان کے دلوں پر. وَسَمْعِهِمْ، ان کے کانوں پر. وَأَبْصَارِهِمْ، اور ان کی آنکھوں پر. وَأَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، یعنی ان کی آنکھوں پر پردہ ہے. اولئک هم ایک جگہ دو جگہ اور یہ آیا ہے. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، اور یہ لوگ غافل ہیں. لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون، تو ظاہر ہے کہ آخرت میں یہ خسارہ پانے والوں میں. ثم ان ربک للذین هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا ان ربک من بعدها لغفور رحیم. اور تیرا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہجرت کی اس کے بعد کہ ان کو فتنے میں ڈالا گیا، یعنی انہیں مارا پیٹا گیا. ثم جاہدوا، پھر انہوں نے جہاد کی، جدوجہد کی. وصبروا، اور صبر کیا. ان ربک من بعدها لغفور رحیم، تو پھر رب ان کے لیے بخشنے والا مہربان. یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها، اس دن ہر نفس دوسرے نفس سے جھگڑا کرتے ہوئے آئے گا. وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون، اور ہر نفس کو اس کا بدلہ پورا پورا دے دیا جائے گا اور اس پر ظلم نہ ہوگا. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. اور اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے ایک بستی کی جو بڑی پرامن اور چین کی زندگی گزار رہی تھی. اس کا رزق ہر طرف سے وافر مقدار میں آ رہا تھا، لیکن انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، تو اللہ نے انہیں لباس پہنا دیا بھوک کا اور خوف کا. بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، ان کے اعمال کے نتیجے. ایک بستی تھی، بڑی پرامن تھی، خوشحال تھی، ہر طرف سے رزق وافر آ رہا تھا، لیکن انہوں نے ناشکری کی. تو دو عذاب دیے اللہ نے. لباس پہنا دیا بھوک کا، لباس سے آپ جسم کو، ان پہ بھوک مسلط کر دی، اور خوف مسلط کر دی. تو آج ہمارے معاشرے میں یہ دونوں کام ہیں یا نہیں؟ نہیں. ہاں. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ، ان کے پاس رسول آئے تو انہوں نے جھٹلایا ان کو. فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، تو پکڑ لیا ان کو عذاب نے اور یہ گناہگار تھے. فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، تو کھاؤ پیو جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے حلال اور پاک. وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اور شکر کرو اللہ کے احسان کا. إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اگر تم اسی کو کی بندگی کرتے ہو. إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ، تمہارے لیے مردار کو حرام قرار دیا گیا ہے. والدم، اور خون. ولحم الخنزیر، اور سور کا گوشت. وما اہل لغیر اللہ بھی، اور جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام سے ذبح کیا جائے. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، پھر جو کوئی اضطرار کی کیفیت میں ہو جائے، مجبوری کی کیفیت میں، اور اس کو سرکشی کا ارادہ بھی نہ ہو، زیادتی کا ارادہ بھی نہ ہو، اور وہ مردار سے کچھ کھا لے تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے. فإن اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب، اور اپنی زبانوں سے جھوٹ نہ بنایا کرو. هذا حلال وهذا حرام، یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے. لتفتروا علی اللہ الكذب، اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو.
ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ متاع قلیل، دنیا کا تھوڑا فائدہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا، اور وہ لوگ جو یہودی تھے ان پر ہم نے حرام قرار دیا ما قصصنا علیک من قبل، جو ہم آپ کو پہلے سنا چکے ہیں۔ وما ظلمناہم، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولکن كانوا انفسهم یظلمون، انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا تھا۔ یہود نے اپنے اوپر بہت ساری چیزیں خود حرام قرار دی تھی، اللہ نے ان کو اس پر پکا کر دیا کہ ابھی تمہارے لیے واقعی حرام ہے۔ پھر ایک شخص کہتا ہے کہ میرے لیے چاول حرام ہے، تو اللہ کہتے ہیں ہاں اب حرام ہے، اب تو نے اس کو ہاتھ اب اس کو ہاتھ نہیں لگانا۔ تو ان کو سزا کے طور پر پھر اللہ تعالیٰ نے اس طرح کیا۔ ثم ان ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا ان ربك من بعدها لغفور رحيم، اور پھر تیرا رب ان لوگوں پر جنہوں نے جہالت کی بنیاد پر گناہ کیے لیکن پلٹ آئے اور انہوں نے اصلاح کی، تو تیرا رب ان کے لیے بخشنے والا اور مہربان ہے۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، ابراہیم ایک امت تھا جو فرما بردار تھا اللہ کے لیے اور یکسو تھا۔ ولم یک من المشرکین، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھا۔ شاکرا لانعمہ، اور نعمتوں پہ شکر ادا کرنے والا تھا۔ اجتباہ، اسے اللہ نے چن لیا۔ وہداہ الی صراط مستقیم، اور اسے سیدھے راستے کی ہدایت دی۔ وآتیناہ فی الدنیا حسنہ، اور اسے دنیا میں بھی بھلائی عطا کی۔ وإنہ فی الآخرۃ لمن الصالحین، اور آخرت میں وہ نیکوکاروں میں ہوگا۔ ثم اوحینا الیک، پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ آپ ابراہیم کی ملت کی پیروی کریں۔ وما كان من المشرکین، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھا۔ انما جعل السبت على الذین اختلفوا فیہ، اور ہم نے ہفتے کا دن مقرر کیا تھا ان لوگوں پر جنہوں نے اس میں اختلاف کیا۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تیرا رب ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا۔ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، جس میں یہ لوگ اختلاف کرتے ہیں۔ ادعو إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ، تو آپ بلائیے اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ۔ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ، اور اچھی نصیحت کے ساتھ۔ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور ان سے مجادلہ کیجیے، بحث کیجیے اچھے انداز میں۔ دعوت کا طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ نہیں کیوں ختم ہو گیا؟ نہیں، ہم ملت ابراہیم کا ہی تسلسل ہے۔ وہ جو آپ کی چچا سے ملت ابراہیم کا، ہاں نہیں، ملت ابراہیم کے اندر انہوں نے بہت بگاڑ پیدا کر دیا تھا نا، وہ اصل ملت ابراہیم پر نہیں تھے۔ اسلام آ گیا، نبوت آ گیا، نبی آ گئی، اس کے بعد باقی سارے دین تو نہیں، دین جو اسلام ہے نا، اسلام اس کی ابتدا جو ہے وہ حضرت ابراہیم ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب نبوت آپ پہ آ گئی تو سب کچھ آرڈر تھا نا کہ پھر اب عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے، وہ بھی آپ کی امت ہی آپ پہ۔ وہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ اب آخری جو ایڈیشن ہے وہ اسلام ہے، اور اسی کے مطابق سب کو زندگی گزارنی ہے، لیکن یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، اسی کا تسلسل ہے۔ اسی کا تسلسل، لیکن سب کو اس پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ جی بالکل، اس کے بغیر تو نہیں چلے گا۔ اس طرح وہ اہل تشریع حضرات کہتے ہیں کہ ہم جو یہ انفی مسئلہ کا یہ کہتا ہے کہ آپ چاہتے آپ نے بڑی کوشش کی ہر تک کہ کام میں کرنا پڑا، لیکن آپ نے نہیں پڑھا، وہ پہ یعنی کہ عذاب میں تخفیف ہوگی لیکن عذاب ہوگا کہ مسلمان نہیں۔ دیکھیں وہ تو مسئلہ اور ہے نا، وہ تو نہ صرف ان کا بلکہ مکہ کے باقی لوگوں کا بھی، آپ کے دادا کا، آپ کے والدہ کا، آپ کی والدہ کا، لیکن وہ سارا ہم اللہ پہ چھوڑتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ وہ دادا والدہ کو آپ کی نبوت سے پہلے بہت ہو، ہاں تو ٹھیک ہے، ملت ابراہیم لیکن آپ کی نبوت کے بعد جو آئے ہیں نہیں، وہ آپ کی بات صحیح ہے، لیکن ملت ابراہیم کا تسلسل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے۔ اور جس طرح ہر نبی جب آتا تھا تو پرانے نبی کے پیروکاروں کے لیے لازم ہوتا تھا کہ نئے نبی کو مانیں، تو پرانوں کو لازم تھا کہ آپ کو مانیں، لیکن یہ کوئی نئی چیز لے کے نہیں آئے تھے۔
آپ تو وہی رہی ہے ہاں لیکن نہیں اس میں دیکھیں نا جد امجد جو ہے نا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو ٹھیک ہے وہ شریف میں بھی ٹھیک ہے ہاں آپ دیکھ لیں وہ ساری باتیں صحیح ہیں لیکن وہ جس طرح آپ کہنا کہ مسلمان ہو جائیں یعنی کہ آپ نے نبوت والے ہاں جی نہیں، آپ کے نبوت پر ایمان لانا یہ ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی شخص ایمان اس کا نہیں ہے، مکمل ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ چاہے وہ ملت ابراہیم ملت ابراہیمی میں اگر ہوگا مانا ہی تب جائے گا جب آپ پر ایمان لائے گا۔ ملت ابراہیمی کا مین فلسفہ جو ہے نا وہ شرک سے ہے، ہاں تو وہی تسلسل ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تھوڑا ہاں جی یہ غلط فہمی ہے نا کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ ابو طالب ہے نبی اللہ کے والے کہ وہ مسلمان ہیں۔ ہاں جی، اصل میں اس میں ہم یہ کہتے ہیں علم ہے عند ربی، ان کا علم اللہ کے پاس ہے، ہم یہاں بیٹھ کے فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اس میں بحث کرنی ہے بس آپ نے لکھا کہ ان کو عذاب ہوگا یہ بھی تو لکھا نا بعض علماء نے۔ مسئلہ پہ وہ علماء کو پتہ ہوگا، انہوں نے اللہ سے پوچھا ہوگا، مجھے تو نہیں پتہ۔ بالکل صحیح۔ تو اس میں دعوت کی حکمت بتائی جا رہی ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اپنے رب کی طرف بلائیے حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اچھی نصیحت کے ساتھ، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور ان سے ایسے معاملے ایسے انداز سے بحث کیجیے جو بہتر ہو۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، تیرا رب جانتا ہے کہ کون گمراہ ہے اس کے راستے سے، وہو اعلم بالمہتدین، اور وہ جانتا ہے، زیادہ جانتا ہے کہ ہدایت یافتہ کون ہے۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اور اگر یہ بدلے اور لوٹے تو پھر آپ بھی ان کی طرف لوٹ آئے جیسے کہ وہ لوٹ کے آئے۔ وَإِلَئِنْ صَبَرْتُمْ، اور اگر صبر کرو تو بہتر ہے، لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، تو یہ بہتر ہے صبر کرنے والوں میں، یعنی وہ کوئی زیادتی کرتے ہیں تو اس کے مقابلے میں آپ اتنی زیادتی کرتے ہیں تو اس میں کوئی برائی، ساری باتیں ہاں لیکن اگر صبر کریں صبر کریں تو بہتر۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور صبر کرو، اور صبر کا بدلہ تو اللہ ہی ہے، اللہ ہی کے لیے صبر کرو۔ یہ طرح کو امت کوئی کرنا ہاں، وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور آپ ان پر غم نہ کھائیں، وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور نہ آپ دل تنگ ہو ان کے فریبوں کو دیکھ کر۔ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ، اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور جو نیکی کرتے ہیں۔ آگے ہے سورہ بنی اسرائیل، اسے سورہ اسراء بھی کہتے ہیں، اسراء، سورہ اسراء۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت کا 11واں 12واں سال تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ صورت نازل ہوئی ہے، اور اس صورت میں ایک تو سفر معراج کا ذکر ہے، دوسرا اس صورت میں ہجرت کی طرف اشارہ ہے، اور تیسرا اس صورت میں آنے والی جو مسلمان سوسائٹی ہے اس کے لیے ایک بنیادی چارٹر دیا گیا ہے کہ وہ کن بنیادوں پر کھڑی ہوگی، تو اس لحاظ سے اس پر ذرا غور کرنا چاہیے۔ ہجرت سے پہلے ہاں جی، لیکن آنے والی سوسائٹی کے لیے مسلمانوں کو تیار کیا جائے۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسرا بعبدہ، راتوں رات لے گیا اپنے بندے کو، لیلاً، رات کو، اسرا کہتے ہیں رات کے سفر کو، تو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا، من المسجد الحرام، مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی، دور کی ایک مسجد جو فلسطین میں ہے، یروشلم میں، الذی بارکنا حولہ، جس کے ماحول کو اللہ تعالیٰ نے برکت دی ہے، لنریہ، تاکہ اسے دکھائے، من آیاتنا، اپنی آیات میں سے، انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا۔ تو یہ ہجرت سے 1 سال پہلے کی بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے میں، معلوم 27 رجب کو کہا جاتا ہے یا کسی اور تاریخ پر،
اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے احاطے میں آرام فرما رہے تھے، یا ایک روایت میں آتا ہے کہ اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی کے گھر پر آرام فرما رہے تھے۔ ام ہانی ابو طالب کی بڑی بیٹی ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بہن ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی عمر پہ خاصی بڑی تھی، اور بالکل بچوں کی طرح ان کو پالا تھا۔ تو جس طرح ابو طالب نے ان کو پالا تو ان کی بیٹی نے بھی ان کے ساتھ وہی اچھا سلوک کیا، تو بالکل ماں کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا احترام بھی کرتے تھے اور ان سے محبت بھی کرتے تھے۔ تو ان کے گھر رات کو آرام کر رہے تھے کہ جبرائیل امین آئے، آپ کو اٹھا کر لائے اور حرم میں لے کے آئے، اور پھر وہاں سے یہ سفر شروع ہوا، آپ کو بیت المقدس لے کے گئے اور وہاں سے پھر ساتواں آسمانوں تک۔ پھر جو پہلا حصہ ہے مسجد حرام سے بیت المقدس تک کا، وہ یہاں پر ذکر ہے۔ آگے کے جو منازل ہیں وہ سورہ نجم میں آگے بیان ہوئے۔ یہیں بات کر کے پھر آگے چھوڑ دیا، اس پہ مزید بحث اس صورت میں نہیں کی گئی۔ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور اس کو بنایا بنی اسرائیل کے لیے ہدایت۔ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ تم نہ ٹھہراؤ میرے علاوہ کوئی اور کارساز۔ ذریۃ من حملنا مع نوح، تم اولاد ہو ان لوگوں کی جو نوح کے ساتھ ہم نے سوار کرائے تھے۔ انہ کان عبدا شکورا، بے شک وہ ہمارا شکر گزار بندہ تھا۔ وقضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب، اور ہم نے فیصلہ کر دیا تھا بنی اسرائیل کے لیے کتاب میں، لتفسدن فی الارض مرتین، کہ تم زمین میں 2 دفعہ فساد کرو گے، ولتعلن علوا کبیرا، اور تمہیں زمین میں اور تم بہت بڑی سرکشی کرو گے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، بس جب پہلا وعدہ کا وقت آ گیا، بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ، تو ہم نے تم پر ایسے بندے مسلط کر دیے جو سخت تھے لڑائی میں۔ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ، وہ گھس گئے تمہارے شہروں کے اندر اور تمہارے گھروں کے اندر۔ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، اور اس طرح ہم نے اپنے وعدے کو پورا کیا۔ بخت نصر نے اینٹ سے اینٹ بجا دی یروشلم کی، اور ان کو مار مار کے وہاں سے بھگا دی۔ ثم رددناکم الکرہ، پھر ہم نے پھیر دی تمہاری باری تم پر وہ حالات بدل دیے۔ وامددناکم باموال وبنین، اور تمہاری مدد کی مال اور اولاد دے کر۔ وجعلناکم اکثر نفیرا، اور تمہیں پھر تعداد میں زیادہ کر دیا۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم بھلائی کرو گے تو یہ بھلائی تمہاری اپنے لیے ہے۔ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر تم برائی کرو گے تو اس کا انجام بھی تم ہی چکھو گے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، اور پھر جب آیا ہمارا دوسرا وعدہ، لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ، تو اس کے نتیجے میں تمہارے چہرے وہ ہم نے وہ کر دیا، ان پر کالک مل دی، اور تاکہ جو تمہارے دشمن ہیں وہ مسجد میں پھر داخل ہو جائے جیسے کہ پہلے داخل ہوئے تھے۔ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، اور خراب کر دیں اور ادھم مچا دیں، ان تمہارے دشمن تمہارے مسجدوں تک میں گھس گئے، عبادت گاہوں میں گھس گئے، اور انہوں نے تمہیں پھر نیست و نابود کر دی۔ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ، ہو سکتا ہے کہ اللہ تم پر رحم کرے۔ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اور اگر تم پھر بدتمیزی کرو گے ہم دوبارہ آئیں گے۔ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور ہم نے جہنم کو کفار کے لیے ٹھکانہ اور قید خانہ بنایا۔ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ، یہ قرآن، يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور بھلائی خوشخبری دیتا ہے اہل ایمان کو جو عمل صالح کرتے ہیں، أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر، وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ان کے لیے ہم نے تیار کر رکھی ہے دردناک عذاب۔ وَيَدْعُو الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، اور انسان پکارتا ہے برائی کو بھی بعض وقت ایسے جیسے کہ وہ خیر کو مانگ رہا ہے۔
وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان بڑا ہی جلد باز ہے، یعنی اپنے لیے بظاہر وہ بھلائی مانگ رہا ہوتا ہے لیکن اس میں شر ہوتا ہے، اور اتنی جلدی جلدی مانگ رہا ہوتا ہے جتنا وہ بھلائی کو مانگتا ہے۔ انسان بڑا جلد باز ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ، اچھا یہ انسانی نفسیات بھی، انسان ایک سٹیج پر وہ زیادہ دن ٹھہر نہیں سکتا، وہ کہتا ہے یار یہ مصیبت ختم ہو، بے شک آگے کوئی اور آ جائے، ہاں، اس مصیبت سے جو ٹلے نا آگے دیکھی جائے گی، آگے اور آتی ہے تو پھر کہتا ہے اب یہ پتہ نہیں کیا آ گیا، یہ ختم ہو تو وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ، اور ہم نے دن اور رات کو دو نشانیاں بنایا، فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ، تو پھر مٹھا دیا ہم نے رات کی نشانی کو، وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرًا، اور دن کو ہم نے بنایا دیکھنے کے لیے، لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، تاکہ تم فضل تلاش کرو اپنے رب کا، وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، اور تاکہ تم معلوم کرو گنتی برسوں کی اور حساب۔ اب یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کون سا والا؟ یہاں سے شمسی کیلنڈر بنتا ہے، قمری کیلنڈر تو ہوتا ہے نا چاند کی گردش سے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یسألونک عن الأہلہ، یہ آپ سے چاند کی گھٹنے بڑھنے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قل ہی مواقیت للناس والحج، تو کہا کہ یہ لوگوں کے لیے کیلنڈر ہے اور حج کا حساب ہے۔ یہاں بتایا جا رہا ہے دن اور رات، تو دن اور رات تو سورج کے ساتھ ہے نا، تو دن اور رات کو ہم نے اس لیے بنایا کہ تم سالوں کا اور حساب رکھو، تو سورج کے حساب سے جو سولر کیلنڈر ہے، سیلولر، اس میں کیا فرق ہے؟ فکس ہے نا، قمری جو چینج ہوتا ہے تو تبدیلی بھی آتا ہے، تبدیلی بھی آتا ہے، تو دونوں کیلنڈر، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن اسے ریکگنائز کر رہا ہے کہ دونوں کیلنڈر ہیں، ہاں، یہ اللہ کی اسکیم میں کا حصہ ہے۔ کچھ لوگوں نے اپنی تحقیق کی بنا، اصل میں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو نا بعض فطری اصولوں پر کھڑا کیا، ان فطری اصولوں کو کوئی بھی سمجھ سکتا ہے، اس کے لیے مسلمان ہونا شرط نہیں، اور ان فطری اصولوں کے مطابق آپ جو فیصلہ کریں گے تو اسی نتیجے پہ پہنچیں گے جو قرآن۔ اب اللہ تعالیٰ نے بارش کے لیے ایک فطری اصول بنایا ہوا ہے کہ بارش کس طرح برستی ہے، ایک قانون ہے، اس قانون کو اگر انگریز نے سمجھ لیا تو وہ اس قانون کے مطابق پریڈکٹ کر سکتا ہے کہ آج سے 2 دن بعد بارش ہوگی، اور وہ ہو رہا ہے، اس لیے کہ اس نے قانون کو سمجھ لیا۔ قانون بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تفصیلا، اور ہم نے ہر چیز کو مفصل کر کے بیان کر دیا۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اور ہر انسان کی جو قسمت ہے وہ ہم نے اس کی گردن میں لٹکا دی ہے۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اور اس کو نکالیں گے قیامت کے دن اور اسے کھلی کتاب کی صورت میں دیں گے۔ اقرأ کتابک، پڑھ اپنی کتاب، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج کے دن خود تو اپنا حساب کرنے کے لیے کافی۔ آپ کے ہاتھ میں، میرے ہاتھ میں کتاب دے دی جائے اور اس میں ہر جرم بھی لکھا ہو، ہر نیکی بھی، تو کسی اور کو فیصلہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، وہ تو سب بتا رہے۔ اللہ فرماتا ہے آج تو خود اپنا حساب کرنے کے لیے کافی ہے۔ من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جو ہدایت پائے گا تو اپنے نفس کا اس کا فائدہ ہوگا، ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جو گمراہ ہوگا تو اس کا وبال اسی پر ہے۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور اس دن کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اسی مشرکین مکہ جو تھے نا مختلف چالیں چلتے تھے، خاص طور پر مائیں یا باپ اپنے بچوں کو کہتے تھے، جو مسلمان ہو گئے، ماں باپ مشرک ہیں تو ماں باپ اپنے بچوں کو ایموشنلی بلیک میل کرتے تھے، کیسے کہ تم واپس آ جاؤ، اور اگر تم ٹھیک بھی ہو نا تمہارا دن ٹھیک بھی ہے اور تم واپس آ گئے ہو تو تمہارا گناہ میں اپنے سر لے لوں گا، ٹھیک ہے،
میں بھگت لوں گا، تو میں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ تو وہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور اس دن بھاگے گا ایک دوسرے سے۔ یہ یہاں تو یہ بڑی بڑھ کے مار رہے ہیں، اس دن تو کہیں گے ہمارا بھی بوجھ ڈالو۔ تو انہوں نے کیا حربہ نہیں استعمال کیا، یہ آپ اندازہ ہے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان تھے، 13-14 سال عمر تھی، 15 سال ایمان لیا۔ اب والدہ نے بڑا پہلے سخت کام مارا بھی ہوگا، بڑا ڈانٹا بھی ہوگا، لیکن یہ نہیں مانے، ظاہر ہے ایمان پہ پکے رہے۔ تو پھر والدہ نے کہا اچھا میں دھوپ میں بیٹھوں گی، کھاؤں گی پیوں گی نہیں بالکل، جب تک کہ تم واپس نہیں آتے، اور یاد رکھو کہ تمہارا دین کہتا ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرو اور ماں باپ کا کام مانو۔ اب ساتھ پریشان ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ یا اللہ اس کا میں کیا کروں۔ ایک تو انہوں نے خود اپنے لیے مصیبت کھڑی کر دی کہ دھوپ میں بیٹھی ہوئی ہیں اور اس سے نہیں نکلتی، کھانا پینا چھوڑتی ہے، دوسرا یہ کہ تمہارا دین کہتا ہے والدین کی وہ کرو، خدمت کرو اور ان کی نافرمانی نہ کرنا۔ اس پر پھر آگے قرآن میں آیت اتری کہ اگر وہ یہ کوشش کریں کہ تم شرک کرو تو پھر یہ بات ان کی نہ مان، اس میں کوئی پکڑ۔ تو یہ مختلف چالیں وہ چلتے تھے۔ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، اور ہم کسی کو عذاب دینے والے نہیں یہاں تک کہ ہم ان کے درمیان رسول بھیجیں۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا، یہ آیت بھی بڑی سخت ہے اور اس کو ہم بار بار جب پڑھتے ہیں تو اپنا منظر نظر آتا ہے۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کر دیتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو ڈھیل دے دیتے ہیں اور وہ اس میں ادھم مچاتے ہیں، اور اس بستی پر ہماری بات سچی آ جاتی ہے اور ہم اسے لپیٹ کر دیوار سے مار دیتے ہیں۔ تو جس بستی میں جو خوشحال لوگ ہیں نا وہ دنگا فساد شروع کر دیں، ادھم مچانا شروع کر دیں، جان مال عزت آبرو سے کھیلنا شروع کر دیں، تو وہ پھر اس کی تباہی کا انجام قریب ہے۔ ہمارا تو ملک ہی ہوتا ہے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ، اور کتنی ہی بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا، من بعد نوح کے بعد۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، اور تیرا رب کافی ہے اپنے بندوں کے گناہوں پر باخبر بھی ہے اور دیکھ بھی رہا ہے۔ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ، جو تم میں سے جلدی حاصل ہونے والی یعنی دنیا کی زندگی چاہتا ہے، عجلنا له فیہا، ہم اسے جلدی دے دیں گے، ما نشاء جس کو چاہیں گے، لمن نرید جس کے بارے میں چاہیں گے، ثم جعلنا له جہنم، پھر اس کے لیے ٹھکانہ ہوگا جہنم، یصلاھا جس میں داخل ہوگا، مذموما مدحورا، یعنی بہت ہی ذلیل اور رسوا ہو کر اور دھکیلا جائے گا۔ ومن اراد الاخرہ، اب یہ ایک اور بہت اہم بات کی جا رہی ہے جس پر ہم غور نہیں کرتے آخرت کے بارے میں۔ من اراد الاخرہ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا۔ من اراد الاخرہ، جس نے آخرت کا ارادہ کیا۔ گویا آخرت ایسی چیز ہے جس کے لیے آپ کو اس دنیا میں ارادہ کرنا ہے کہ یہ مجھے چاہیے، خود سے نہیں ملے گی، ارادہ کرنا ہے۔ وسعى لها سعيها، اور اس کے لیے اتنی کوشش کی جتنا اس کا حق ہے۔ جتنا بڑا امتحان ہوتا ہے اتنی زیادہ محنت۔ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور پھر وہ ایمان والا بھی ہوا، فَكَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، تو ان کی سعی کو قبول کیا جائے۔ تو ہم محنت بھی کوئی نہ کریں، ارادہ بھی کوئی نہ کریں، اور کیا اللہ دے دے گا، تو یہ جھوٹی امید ہے۔ اللہ نے ایسی کوئی امید دنیا میں قدرے محنت نہیں، آخرت میں قدرے محنت، ہاں یہ جو لکھی ہے بالکل۔ كُلًّا نُمِدُّ هؤلاء، ہر ایک کو ہم ان میں سے مدد پہنچاتے ہیں۔
وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ، اور ان کو تیرے رب کی عطا. وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، اور تیرے رب کی بخشش کسی سے روکی یا کوئی روک نہیں سکتا. انظر کیف فضلنا بعضهم على بعض، تو دیکھیے ہم نے کیسے فضیلت دی ان میں سے بعض کو بعض پر. والآخرة اکبر درجات و اکبر تفضیلا، اور آخرت کی فضیلت تو بہت بڑی ہے اور اس کی فضیلت بھی بہت بڑی ہے اور اس کے درجات بھی بہت بڑے ہیں. لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ کے علاوہ کسی کو الہ مت بناؤ. فتقعد مذموما مخذولا، تو تم الزام کھاتے ہوئے اور بے بس ہو کر رہ جاؤ گے، الزام شدہ. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه. اچھا، یہاں سے اگلی دو رکوع یہ آنے والے اسلامی معاشرے کی بنیادی خد و خال بتائے جا رہے ہیں اور اس کے جو چارٹر ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ اس میں حقوق و فرائض کا کیا تقسیم ہوگی. تو فرمایا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه، تیرے رب نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کی جائے گی. وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے گا. اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما، اب اگر وہ پہنچ جائیں تمہارے پاس بڑھاپے کو وہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک. فلا تقل لهما اف، تو انہیں اف بھی نہ کہو، ناراضگی کا ہلکا ترین کلمہ اف یہ بھی نہ کہو. ولا تنہرہما، اور نہ انہیں جھڑکو. جھڑکنا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بات کرنے سے روکنا. جب انسان میں بزرگی آ جاتی ہے نا تو بعض اوقات ایک بات کو بار بار کرتا، ریپیٹ کرتا ہے. مثلا بزرگوں کی دوائی ختم ہو گئی ہے یا نہیں ہے تو وہ کہیں گے میری دوائی لے آؤ، پھر تھوڑی بات کہ میری دوائی کہاں ہے. اب یہ ان کی زندگی کا اور اس کی عمر کا تقاضا ہے، تو ان کو جھڑکنا نہیں ہے کہ بس ایک دفعہ کہہ دیا نا سن لیا لے آؤں گا، نہیں، اس کے بارے میں ان کو جھڑکنا نہیں ہے، بات کرنے سے روکنا. اچھا، بعض اوقات وہ آپ کو اپنے ماضی کے واقعات سنائیں گے، ایک واقعہ انہوں نے 10 دفعہ سنایا ہوگا، پھر سنائیں گے تو آپ کہیں آپ نے ایک دفعہ تو سنا دی ہے، 2 دفعہ نہیں، ہر دفعہ آپ نے ایسے شوق سے سننا ہے جیسے آپ پہلی دفعہ سننا، اور ان کو منع نہیں کرنا. تو اس لیے کہا کہ ان کو جھڑکنا نہیں. اللہ تعالیٰ وہ اپنا مطلب دیکھے نا، جب بچہ تھا تو وہی بچہ ریپیٹ کرتا تھا بار 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 یا بار بار اس کو یاد کرتا. بالکل. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کریم کرم سے نکلا ہے، کرم کہتے ہیں انگور کو. تو ان کے ساتھ ایسی بات کرو جس میں مٹھاس ہو، ان سے ایسی بات کرو جس سے ان کے دل میں ٹھنڈک پڑے، یہ نہ ہو کہ ان کے دل میں تنگی ہو. وَاحْفِظْ، اسی لیے تو کہتے ہیں نا کہ بچے کو آپ نے پڑھایا لکھایا، دنیاوی تعلیم دی، تو جب وہ بڑا ہوگا نا تو والدین ڈریں گے اس سے بات کرتے ہوئے. اور اگر بچے کو دینی تعلیم دی تو بچہ ڈرے گا والدین سے بات کرتے. اس لیے کہ یہ آیات اور یہ تعلیم ہم اپنے بچوں کو نہیں دیتے. آج کل بدقسمتی یہ ہے کہ انہوں نے دینی تعلیم دی ہے، وہی زیادہ جو ہے وہی زیادہ وہ کہتے ہیں ہم بس ہم نے دے دیا نا تعلیم، اب ہم کرتے ہیں، ہم انہیں ماریں یا بنائیں یا نہ بنائیں. ہاں جی، اللہ بچائے جی. اچھا آگے وَاحْفِظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اپنے کندھوں کو ان کے لیے رحمت کے ساتھ جھکائے رکھو. 24 گھنٹے ایٹ دیئر ڈسپوزل، جب پکاریں فوراً حاضر ہو جاؤ، جھک کر ان کی خدمت کے لیے، رحمت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور یہ سب کر کے بھی تم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے، اس لیے دعا کیا کرو اے اللہ ان پر رحم کر ایسی جیسے کہ بچپن میں وہ ہم پر رحم کرتے تھے. ان تکونوا ربکم اعلم بما نفسکم، وہ جو کل میں آپ سے نظم صاحب بات کر رہا تھا نا وہ اللہ تعالیٰ یہاں بیان کر رہا ہے. ربکم اعلم بما فی نفوسکم، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کا حال جانتا ہے. ان تکونوا صالحین، اگر تم نیکی کی طرف مائل ہو نا، فإنہ کان للأوابین غفورا، تو وہ رجوع کرنے والوں کو بخشتا ہے.
آپ اپنی طرف سے کوشش کریں اصلاح کی، آپ کی اپنی نیت ٹھیک ہو، اپنا عمل ٹھیک ہو، پھر دوسرا کوئی اور کام کرتا ہے تو پھر وہ اللہ کے حوالے۔ وآت ذی القربى حقہ، اور قرابت داروں کو ان کا حق دو، والمسکین، اور مسکین کو، محتاج کو، وابن السبیل، اور مسافر کو، ولا تبذر تبذیرا، اور فضول خرچی نہ کرو۔ ایک ہوتا ہے اسراف اور ایک ہوتا ہے تبذیر۔ اسراف ہوتا ہے کسی جائز کام میں حد سے زیادہ خرچ کرنا، ٹھیک ہے؟ آپ نے بچے کا ولیمہ کرنا جائز ہے، لیکن اس میں زیادہ خرچ کریں گے حد سے زیادہ تو وہ اسراف بن جائے۔ تو جائز کام میں حد سے زیادہ خرچ کرنا اسراف کہلاتا ہے۔ اور تبذیر کہتے ہیں ناجائز کام، ناجائز کام میں ایک پائی خرچ کرنا بھی ناجائز۔ تو یہاں تبذیر سے منع کیا گیا ہے، اسراف سے میں بھی قرآن نے منع کیا، لیکن تبذیر سے کہ ناجائز کاموں میں خرچ نہ کرو۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، مبذرین جو ہیں شیطان کے بھائی ہیں۔ وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَبِّكَ، اور اگر کبھی غافل کرے آپ کو ان کی طرف سے اور آپ اپنے رب کی رحمت کی تلاش میں ہو، ترجوها، جس کو آپ یعنی امید ہے جس کی، فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، تو ان کے ساتھ اچھی بات کریں۔ یعنی آپ سے کوئی سائل مانگ رہا ہے کچھ اور آپ کے پاس کچھ ہے نہیں، تو اس سے اچھی بات کریں اور اسے ٹال دیں اور کہیں جب اللہ دے گا تو دے دوں گا۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا، اور نہ ہی اپنے ہاتھ کو اپنی گردن سے باندھ کر رکھو اور نہ ہی اسے بالکل کھول دو تاکہ تم سب کچھ اڑا بیٹھو اور پھر ہارے ہوئے اور الزام زدہ کی طرح بیٹھے رہو۔ تو میانہ روی اختیار کریں۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، تیرا رب جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے نپی تلی دیتا ہے۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، وہ اپنے بندوں پر باخبر بھی ہے اور ان کو دیکھ بھی رہا ہے۔ ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اور اپنی اولاد کو روزی رزق کے خدشے سے قتل نہ کرو۔ نحن نرزقهم وإياكم، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور ان کے توسط سے تمہیں بھی دیں گے۔ ان کا ذکر پہلے کر دیا، تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری وجہ سے انہیں رزق مل رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی دیں گے۔ ان قتلهم كان خطئا كبيرا، ان کا قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ ولا تقربوا الزنا، اور زنا کے قریب بھی نہ جانا۔ انه كان فاحشة وساء سبيلا، یہ وہ برائی ہے، بے حیائی ہے اور بہت بری راہ ہے۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، اور کسی نفس کو نہ قتل کرو جسے اللہ نے محترم قرار دیا ہے سوائے حق کے۔ ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، اور جو مظلوم مار دیا جائے تو ہم نے اس کے ولی کو اختیار دیا ہے، اسے چاہیے کہ وہ قتل میں حد سے نہ گزرے، یعنی بدلہ لیتے ہوئے اگر ایک قتل ہوا ہے تو اس کے بدلے میں قاتل کو مارنا، اور وہ بھی پورے عدالت کے ذریعے، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن آپ ان کے 2 مار دیں 4 مار دیں تو اس کی اجازت نہیں۔ انه كان منصورا، اس لیے کہ اس کی مدد کی گئی ہے۔ ولا تقربوا مال الیتیم، اور مال یتیم کے قریب بھی نہ بھٹکو، الا بالتي هي احسن، سوائے اس کے کہ اچھے طریقے سے، حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے اور جوانی کو پہنچے۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور وعدے پورا کرو، ان العہد کان مسئولا، اس لیے کہ وعدوں کے بارے میں پوچھا ہے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، اور پورا کرو ناپ تول، اذا کلتم، جب تم ناپتے ہو، وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور سیدھی رکھا کرو ترازو۔
ذالک خیر و احسن تأویلا، یہ بہتر ہے اور اچھا ہے انجام کے لحاظ سے۔ ولا تقف ما لیس لک بہ علم، اور اس چیز کے پیچھے نہ پڑو جس کی تمہیں خبر نہیں ہے۔ ان السمع والبصر والفؤاد، بے شک کہ کان اور آنکھ اور دل، کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان سب کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ ولا تمش فی الارض مرحا، اور زمین میں اکڑ کر نہ چلو۔ انک لن تخرق الارض، تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے۔ ولن تبلغ الجبال طولا، نہ لمبائی میں پہاڑوں کا مقابلہ کر سکتے ہو۔ کل ذلک کان سیئہ عند ربک مکروہا، ان میں سے ہر کام تیرے رب کے ہاں برا ہے، اور تیرے رب اور بیزاری ہے تیرے رب کی اس سے۔ ذلک مما اوحی الیک، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم نے وحی کی ہیں تیری طرف سے، ربک تیرے رب کی طرف، من الحکمہ حکمت میں سے، یعنی یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں تیرے رب کی طرف سے جو تم پر وحی کی گئی ہیں۔ ولا تجعل مع اللہ الہا آخر، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو الہ نہ بناؤ، فتلقى فی جہنم ملوما مدحورا، تم ڈال دیے جاؤ گے جہنم میں دھکیل کر۔ افاصفاکم ربکم بالبنین، تو کیا تم نے چن کر دیے ہیں اپنے رب کے لیے بیٹے، واتخذ من الملائکۃ اناسا، اور اپنے لیے یعنی اپنے لیے بیٹے چن لیے اور اللہ کے لیے بیٹیاں۔ انکم لتقولون قولا عظیما، بے شک تم بہت بڑی بات کرتے ہو۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا، اور اس قرآن میں ہم مثالیں بیان کرتے ہیں تاکہ یہ سمجھیں، لیکن ان کے فرار میں ہی اضافہ ہوتا ہے۔ قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ، کہہ دیجئے اگر اس کے علاوہ کوئی الہ اور ہوتے، کما یقولون جس طرح یہ بات کرتے ہیں، اِذًا لَابْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا، تو پھر تلاش کرو اس عرش والے کے لیے راستہ۔ سبحانہ، وہ پاک ہے، وتعالی، اور بلند و برتر ہے، اما یقولون، جو یہ بات کرتے ہیں، علوا کبیرا، اور وہ بہت ہی یعنی اس کی پاکی بہت بلند ہے۔ تسبح له السماوات السبع، تسبیح بیان کرتے ہیں اس کے لیے ساتوں آسمان، والارض، اور زمین، ومن فیہن، اور جو کچھ اس میں ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور ہر چیز اس کی تسبیح بیان کرتی ہے، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی بات کو نہیں سمجھ سکتے۔ درخت بھی اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، پتھر بھی، پہاڑ بھی، دریا بھی، چرند پرند بھی، لیکن تم اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ انه كان حلیما غفورا، بے شک کہ وہ تحمل والا ہے، بخشنے والا۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں، جعلنا بینک وبین الذین لا یؤمنون بالآخرۃ حجابا مستورا، تو ہم تیرے اور ان لوگوں کے درمیان جو ایمان نہیں لاتے ایک اوٹ ڈال دیتے ہیں، ایک پردہ ڈال دیتے ہیں۔ وجعلنا علی قلوبہم اکنہ، اور ان کے دلوں میں گرانی ڈال دیتے ہیں، یفقہوا، کہ اسے نہ سمجھیں، وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں بوجھ۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، اور جب تو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے قرآن میں کہ وہ واحد ہے، اکیلا ہے، وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، تو وہ پلٹ کر اور بدک کر وہاں سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں، اور نفرت سے نفرت کرتے ہیں، ان کے اندر نفرت آ جاتی ہے۔ نحن اعلم بما یستمعون به، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ کیا سنتے ہیں، اذ یستمعون الیک، جب وہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، واذ هم نجوا، اور جب وہ آپس میں سرگوشی کرتے ہیں، اذ یقول الظالمون، جب یہ ظالم کہتے ہیں، ان تتبعون الا رجلا مسحورا، کہ تم ایک سحر زدہ آدمی کی اتباع کر رہے ہو۔ آپس میں سرگوشیاں پھر یہ کرتے ہیں۔ انظر کیف ضربوا لك الامثال، تو دیکھو کیسے ہم آپ کے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں، فضلوا، تو یہ بہکے ہوئے ہیں، فلا یستطیعون سبیلا، یہ راہ نہیں پائیں گے۔ وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا، اور کہتے ہیں کہ کیا جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے چور چور، انا لمبعوثون خلقا جدیدا، تو ہمیں دوبارہ نئے سرے سے اٹھایا جائے گا۔ قل كونوا حجارة او حدیدا، کہہ دیجئے تم پتھر بن جاؤ یا لوہا، او خلقا مما يكبر في صدوركم، یا اس سے بھی کوئی سخت چیز جو تمہارے دل میں ہے، فسيقولون من يعيدنا، پھر کہیں گے کون لوٹا کر لائے گا ہمیں، قل الذي فطركم اول مرہ، کہہ دیجئے وہی تمہیں لوٹائے گا جس نے پہلی بار بنایا ہے۔
فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ، تو یہ اپنے سروں کو ہلائیں گے آپ کی طرف، اپنے سر اس طرح جس طرح نشے میں بندہ ہوتا ہے نا، اور سر ہلاتا ہے. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ، اور کہیں گے کب یہ کب ہوگا. قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا، تو کہہ دیجئے کہ بہت قریب ہے یہ. یوم یدعوکم، اس دن وہ پکارے گا تمہیں، یدعوکم تمہیں پکارے گا وہ، فتستجیبون بحمدہ، تو تم اس کا حمد اور اس کی تعریف بیان کرتے ہوئے اس کی طرف لپکو گے. وتظنون ان لبثتم الا قلیلا، اور تم سمجھو گے، گمان کرو گے کہ دنیا میں تم بہت تھوڑا رہے. وقل لعبادی یقولوا التی ہی احسن، اور میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ بات وہی کریں جو بہتر ہے. ان الشیطان ینزغ بینہم ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، شیطان ان کے درمیان جھڑپ ڈالنا چاہتا ہے، اور بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. ربکم اعلم بکم، تمہارا رب زیادہ جانتا ہے ان کو. ان یشاء یرحمکم، اگر وہ چاہے تو ان پر رحم کرے. او ان یشاء یعذبکم، اور اگر وہ چاہے تو انہیں عذاب دے. وما ارسلناک علیہم وکیلا، اور ہم نے آپ کو ان پر وکیل بنا کر، کارساز بنا کر نہیں بھیجا. وربک اعلم بمن فی السماوات والارض، اور تیرا رب جانتا ہے جو کچھ ہے زمین میں و آسمانوں میں. وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، اور ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی. وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور داؤد کو ہم نے زبور دی. قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ، کہہ دیجئے پکارو ان لوگوں کو جن کو تم سمجھتے ہو اللہ کے ہاں، اللہ کے علاوہ. فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ، لیکن وہ اختیار نہیں رکھتے کہ تمہاری تکلیف دور کر دیں. عنکم، تم سے. ولا تحویلا، اور نہیں بدل دیں. اولئک الذین یدعون ربهم، یہ وہ لوگ ہیں جو پکارتے ہیں. اولئک الذین یدعون، یہ لوگ پکارتے ہیں. یبتغون الی ربہم، اور دوڑتے ہیں اپنے رب کی طرف. الوسیلہ، کوئی وسیلہ لے کر. ایہم اقرب ویرجون رحمتہ، کہ کون اس کے زیادہ قریب ہے اور چاہتے ہیں اس کی رحمت. ویخافون عذابہ، اور ڈرتے ہیں اس کے عذاب سے. ان عذاب ربک کان مخذولا، بے شک تیرا رب کا عذاب چیز ہی ایسی ہے جس سے ڈرا جائے. وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا، اور کتنی ہی ایسی بستیاں ہیں جن کو ہم ہلاک کر دیں گے قیامت کے دن سے پہلے، یا ان پر کوئی عذاب لے آئیں گے، سخت عذاب. كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا، یہ ساری چیزیں کتاب میں لکھی ہوئی ہیں. وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ، اور ہمیں کس نے منع کیا، یا کون ہمیں منع کر سکتا ہے کہ ہم بھیجیں اپنی آیات. الا ان كذب بها الاولون، لیکن اس کا پہلے والوں نے انکار کیا. وآتینا ثمود الناقہ، اور ہم نے دیا سمود کو، ہم نے دی ان کو اونٹنی. مبصرہ، سمجھانے کے لیے. فظلموا بها، لیکن انہوں نے اس پر ظلم کیا. وما نرسل بالآیات الا تخویفا، اور ہم اپنے آیات اور نشانیاں بھیجتے ہیں تاکہ لوگ اس سے ڈریں. وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، اور جب ہم نے تجھے کہا کہ تیرا رب ان پر احاطہ کیے ہوئے ہے. وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ، اور ہم نے جو آپ کو خواب دکھایا وہ ہم نے ان کے لیے فتنہ بنا دیا. للناس، لوگوں کے لیے. وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، اور قرآن میں جس درخت کا ذکر ہے، ملعون درخت کا جس پہ لعنت کی ہے. وَنُخَوِّفُهُمْ، اور ہم ان کو ڈراتے ہیں. فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا، لیکن اس سے ان کی سرکشی میں اضافہ ہوتا ہے. آخر دعوانا کون سا درخت؟ زقوم کا درخت. اس بات کے بعد